اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی معزز اور محتشم طلباء اور طالبات، 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن سورۃ الحج کی منتخب آیات بینات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الم تارا، کیا تم نے نہ دیکھا، انا، کہ اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، اسم اعظم، اللہ نے انزلہ، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فتصبح، تو ہو جاتی ہے، الارض، زمین، مخضرہ، سرسبز، ان، بے شک، اللہ، اللہ تبارک و تعالی، لطیف، بڑا مہربان، خبیر، خبردار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ اس طرح ہو جائے گا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ بڑا مہربان، خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اور جو اس سے اگلی آیت مبارکہ ہے اس کا عنوان ہے قدرت الہی کے دلائل۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، اللہ، اللہ تبارک و تعالی، لہو، ضرور وہی، الغنی، بے نیاز، الحمید، تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز، تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، الم تارا، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ، کہ اللہ نے، سخرا، قابو میں کر دیا، سخرا، قابو میں کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ان احسانات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا، جیسے پتھر جیسی سخت ترین، لوہے جیسی انتہائی وزنی اور آگ جیسی انتہائی گرم چیزوں کو تمہارے اختیار میں دے دیا، اور جانوروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم ان کا گوشت کھا سکو، ان پر سامان وغیرہ لاد سکو، ان پر سواری کر سکو اور ان سے دیگر کام لے سکو۔ ان سب چیزوں کا عملی مشاہدہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ جیسے قوی ہیکل اور گائے جیسے طاقتور جانور کو اس طرح لے کر جا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بچوں کا کوئی کھلونا ہو۔ تو سخرا، قابو میں کر دیا، اس سے یہ مراد ہے، لکم، تمہارے لیے، ما، جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی کو، تجری، جو چلتی ہے، فی البحر، دریا میں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ یہاں تک با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں آیت مبارکہ کا۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کو جو دریا میں ہے اس کے حکم سے چلتی ہے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، وَيُمْسِكُ، اور روکے ہوئے ہے، السماء، آسمان کو، ان، اس سے کہ تقع، وہ گر جائے، علی الارض، زمین پر، الا، مگر، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، ان، بے شک اللہ،
اللہ تبارک و تعالی بالناسی لوگوں پر لرؤوف ضرور بڑا مہربان رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے احیاکم زندگی دی تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تمہیں، ان بے شک الانسان آدمی لکفور ضرور بڑا ناشکرہ ہے۔ تو آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک آدمی بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور جو اس سے پچھلی آیت مبارکہ تھی اس کا عنوان بھی یہی ہے، قدرت الہی کے دلائل۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منسکن عبادت کا طریقہ ایک شریعت۔ منسکن کا جو معنی بیان کیا ہے علماء کرام نے، علماء تفسیر نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے لے کر قرآن مجید کے نزول تک دین صرف ایک رہا، یعنی اسلام۔ البتہ شریعتیں بہت سی ہوئیں اور ہر ایک کے شرعی احکام مختلف رہے۔ تو منسکن کا یہ معنی ہے۔ ہم وہ ناسکوہ عمل کرنے والے ہیں اس پر، فلا ینازعنک تو وہ ہرگز جھگڑا نہ کریں تم سے، فی الامر اس معاملہ میں، ودعوہ اور تم بلاؤ، الی ربک اپنے رب کی طرف، انک بے شک آپ، لعلی ہدی مستقیم ضرور سیدھی راہ پر ہو۔ تو آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر انہیں عمل کرنا ہے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں نہ جھگڑیں اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اس آیت مبارکہ کا جو عنوان ہے وہ ہے شریعت کی پیروی لازم ہے اور نیکی کی دعوت کا حکم۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِنْ اور اگر جادلوک وہ جھگڑے تم سے، جادلوک جو معنی اور مفہوم بیان کیا ہے علماء تفسیر نے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر باتونی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہ کرنا چاہیے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑا عمدہ ادب سکھایا ہے کہ جو شخص محض تعصب اور جھگڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے تو اسے کوئی جواب نہ دو اور نہ اس کے ساتھ مناظرہ کرو، بلکہ اس کی تم باتوں کے جواب میں صرف وہ بات کہہ دو جو اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو جادلو کا یہ معنی اور مفہوم بیان کیا ہے۔ جادلو کا وہ جھگڑے تم سے، فقل اللہ فقل تو تم کہہ دو اللہ، اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یہ جو پچھلی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ابھی ہم نے کیا، اس کا عنوان ہے جھگڑنے والوں سے متعلق ایک ہدایت۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ اللہ یحکم فیصلہ فرما دے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس بات میں جو کنتم فیہ تختلفون تم اس میں اختلاف کرتے ہو۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ فرما دے گا
جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ کو عنوان ہے حق و باطل کا حقیقی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن مجید کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سے پیار کرنے، محبت کرنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کے احکامات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کو ہمارے لیے بروز قیامت شفاعت کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔